السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور وداع کا مطلب ہی ہوتا ہے رخصت ہونا، کیونکہ آخری جمعہ کے بعد رمضان رخصت ہو جاتا ہے۔ رمضان کی بہاریں اور رونقیں ہم سے رخصت ہو جاتی ہیں، اس لیے اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس کا خاص طور پر اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہمیں پورے رمضان میں ہی نمازوں کی، عبادتوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور صرف رمضان ہی نہیں بلکہ ہمیں تو باقی کے 11 مہینوں میں بھی عبادتیں کرنی ہیں، نمازیں پڑھنی۔ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ رمضان المبارک یہ سمجھیں آپ کہ ہماری ٹریننگ کا، تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، تربیت، مشق و ممارست، کہ ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ساری نیکیاں جمع کر دی جاتی ہے، صدقات و خیرات بھی کیا جاتا ہے، اللہ توفیق دے تو لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں، یعنی ساری عبادتیں تقریباً رمضان المبارک میں جمع کر دی جاتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان میں عبادتوں کی جب ہم پابندی کرتے ہیں تو یہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے۔ رمضان میں 5 وقت کی آپ نے نماز پڑھی 30 دن تک یا 29 دن تک، تو اب تو نمازوں کا عادی بن جانا چاہیے نا آدمی کو، کہ باقی کے 11 مہینوں میں بھی وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اور باقی کے 11 مہینوں میں بھی وہ نیک کام کرے، گناہوں سے بچے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ پریکٹس کر لیا، تربیت لے لی اور ٹریننگ لے لی، لیکن جب اس کو عمل میں لانے کا وقت آتا ہے، رمضان کے بعد کا جو وقت آتا ہے، تب ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی، ویران ہو جاتی۔ الحمدللہ یہاں ہماری مسجد کا معاملہ تو یہ ہے کہ کافی تعداد رہتی ہے نمازوں میں، لیکن پھر بھی رمضان جیسا تو ماحول نہیں رہتا۔ میں ہر جمعہ کو دیکھتا ہوں، درس میں اچھی تعداد رہتی ہے، لیکن رمضان جیسی رونق اور رمضان جیسی بہار رمضان کے بعد ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اور دوسری مسجدوں کا معاملہ تو اللہ کی پناہ، مشکل سے 2 صفیں ہوتی ہیں، 1.5 صف ہوگی یا 3 صف ہوگی، یہ معاملات ہوتے ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا، مشہور بات ہے، ہم پڑھتے رہتے ہوں گے، بہت ساری چیزیں آج کل تو سوشل میڈیا پر گھومتی رہتی ہیں، ہم پڑھتے تو ہیں، وقتی طور پر ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ کتنی اچھی بات لکھی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے سوشل میڈیا پر کہ مسلمان کا عجیب حال ہے، ایک چاند دیکھ کر وہ عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا چاند دیکھ کر عبادت کرنا بند کر دیتا ہے۔ جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو بہت متقی پرہیزگار نیک بن جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، لیکن جب عید کا چاند دیکھتے ہیں، بس عید کی نماز تک ہی معاملہ۔ عید کے دن ظہر کی نماز میں آپ دیکھ لیں گے کیسے حالات ہیں ہمارے۔ عید کے دن ہی ظہر کی نماز میں مسجدیں خالی، تو ایک چاند دیکھا تو نمازی بن گئے، لیکن دوسرا چاند دیکھا تو وہی نماز کی پابندی ختم۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی نا۔ ظاہر سی بات ہے، نمازیں جو ہم پر فرض ہیں تو وہ صرف رمضان کے لیے فرض نہیں ہے، وہ تو باقی کے 11 مہینے میں بھی فرض ہے، 5 وقت کی نمازیں، وہ تو ہمیں باقی کے 11 مہینوں میں بھی، یہ تو ہماری ذمہ داری۔ بھائی اب سوال یہ آ جاتا ہے نا کہ رمضان کے مہینے میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اس لیے رمضان میں خوب عبادت کرتے ہیں۔ تو بھائی اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ دوسرے مہینوں میں ہم عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا ہی نہیں۔ دوسرے مہینوں میں بھی ثواب بھلے کم ملے گا، لیکن ثواب تو ملنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو ہماری ذمہ داری ہے، جو فرائض اور واجبات ہیں، اس میں اگر ثواب نہ بھی ملے تو بھی ہم کو کرنا ہے۔ جو ذمہ داری ہے وہ تو ہمیں ادا کرنی ہے۔ جیسے ہمیں بچوں کی پرورش، اگر ہمیں اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے، مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھے، تو ہمیں بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ اب اس کے لیے ہم تنخواہ مانگتے ہیں،
میں بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، بچوں کی تربیت کر رہا ہوں، اتنی محنت کر رہا ہوں، مجھے مہینے کے 10,000 روپے ملنے چاہیے، کوئی ایسا مطالبہ کر سکتا ہے؟ نہیں، وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا لیکن پھر بھی آپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح نمازیں پڑھنا بلا تشبیہ آپ سمجھے، یہ ہماری ذمہ داری، 5 وقت کی نمازیں یہ ہم پر فرض کی گئی ہیں، تو ہم اس کے لیے یہ نہ سوچیں کہ ثواب ملے گا تو کریں گے، نہیں، بلکہ یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمارے حالات ایسے ہو گئے، اللہ کی پناہ۔ کچھ لوگوں کو رمضان کے بعد اگر پوچھا جائے نا کہ کیا معاملات ہیں، رمضان میں نماز پڑھتے تھے، ابھی نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو کہیں گے کہ بھائی وقت نہیں ملتا، کاروبار میں یہ اتنی زیادہ مطلب گراہکی ہوتی ہے، کسٹمر اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ تو ان سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ رمضان میں آپ نماز پڑھتے تھے تو ٹائم مل جاتا تھا، اور اب نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہانہ ہے کہ ٹائم نہیں ملتا ہے۔ جب رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے اور عبادتوں کے لیے ٹائم نکالا جا سکتا ہے تو رمضان کے علاوہ ٹائم کیوں نہیں نکالا جا سکتا؟ اور کون سا بوس ہم کو جو ہے کہ 10 گھنٹے کا ٹائم نکالنا ہے؟ 5 وقت کی نماز میں مشکل سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ کتنے؟ 2.5 گھنٹے۔ 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے ہمیں اپنے رب کے لیے نکالنے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے مشکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 24 گھنٹے ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں، چلیے سوتے بھی ہوں گے تو سونا بھی تو اپنے لیے ہوا، 24 گھنٹے ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جب رب کے لیے وقت دینے کی باری آتی، اپنے خدا کے لیے ٹائم نکالنے کی باری آتی، تو طرح طرح کے بہانے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اپنے خدا کے لیے وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پورا وقت دیا، ہاں، کمانے کو بھی عبادت میں شامل کیا۔ اگر کمانا بھی اچھی نیت کے ساتھ ہو کہ میں اپنے بچوں کی پرورش کروں گا، اہل و عیال کی پرورش کروں گا، اور اس لیے کماتا ہوں تاکہ میری زندگی اچھی طرح گزر سکے، دوسروں کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دوسروں کا میں محتاج نہ ہو، اچھی نیتیں ہوں تو پھر کمانا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اصل عبادت ہے اس کو چھوڑ کر ہم کریں گے تو پھر ساری چیزیں بیکار ہیں۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو جائے، تو نہیں ہوگی۔ آپ نے فرض کو چھوڑ دیا اور پھر سوچتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، یہ فلاں بیماری آ گئی، یہ ہو گیا، تو ہم نے تو جو فرائض تھے، جو اصل چیزیں تھیں، وہی تو چھوڑ دیا۔ اب بڑی راتیں جو آتی ہیں، میں نے گزشتہ کل بھی بیان میں عرض کیا، بڑی راتیں میں جو نفل پڑھی جاتی، نفل نمازیں جو پڑھی جاتی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ اس کے فائدے لکھے ہوتے ہیں، فضیلتیں لکھی ہوتی ہے کہ یہ نماز پڑھو تو جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی، 1000 نعمتیں مل جائیں گی، اور آدمی گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائے گا جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیر سے پیدا ہوا، روزی میں برکت ہو جائے گی، یہ ہوگا۔ ہم فضیلتیں پڑھتے ہیں، پھر ہم وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ فائدہ ہمیں ملتا ہے؟ بظاہر وہ فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہماری روزی میں برکت ہو گئی، یا ہم نے جو دعا کی ہو وہ دعا قبول ہو گئی ہو، ایسے معاملات نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم فرض چھوڑ کر نفل پڑھنے میں بیزی ہو گئے۔ ہم فرض چھوڑ کر، ضروری چیز کو چھوڑ کر، اب غیر ضروری، نفل کا مطلب ہی ہوتا ہے، نفل نماز کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں کہ پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن فرض کا مطلب کیا ہے کہ انتہائی ضروری ہے، جس کا پڑھنا انتہائی ضروری، اور ایسی فرض نماز کو چھوڑنا حرام ہے۔ اب سوچیں، اتنے ضروری کام کو چھوڑ کر غیر ضروری کام کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو دنیا داری کے اعتبار سے یوں سمجھے کہ ہم کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، ایمپلائی ہیں، ملازم، اور ہمارے سیٹھ نے، ہمارے باس نے ہم کو بہت ضروری کام سونپا ہے، ایک سامان تیار کرنا ہے، آج کے آج ہی اس کو کسٹمر تک پہنچانا ہے، تو باس نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ آج کے آج ہی تیار ہو جانا چاہیے، لیکن ملازم کا معاملہ کیا ہے؟ جو ایمپلائی ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ضروری کام کو چھوڑ کر ایسے سامان کو تیار کرنے لگ گیا جس کو 1 مہینے کے بعد دینا ہے، جو ابھی ضروری نہیں ہے، جس کو تیار کرنا یا جس سامان کے لیے جس کو پیکنگ وغیرہ جو بھی کیا جائے وہ ابھی دینا ہی نہیں ہے، وہ تو 1 مہینے کے بعد دینا ہے۔ تو ہم آج جس کام کو دینا جو ارجنٹ ہے اس کو چھوڑ کر ہم 1 مہینے بعد والا کام کریں گے، باس کو پتہ چلے گا تو کیا وہ ناراض نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ سخت تم کو اتنا ضروری کام سونپا گیا، آج اس سامان کو کسٹمر تک پہنچانا ہے، تم اسے چھوڑ کر غیر ضروری کام کر رہے ہو، تو بالکل یہی چیز ہو گئی نا۔ بلا تشبیہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، اور ہم فرض نمازوں کو چھوڑ کر نفل نمازیں پڑھیں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ تو یہ بڑی راتوں میں ایسا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بڑی راتوں میں عبادتیں نہ کریں، یقیناً یہ بڑی راتیں بڑی جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو جو انعام ملا ہے، یہ خصوصیات میں سے شب قدر کے تعلق سے تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب قدر ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
یعنی شب قدر میں اگر عبادت کی جائے تو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ شمعون نامی عابد کا جو پس منظر آپ نے سنا ہوگا واقعہ، کہ جنہوں نے 1000 مہینے تک عبادت کی تھی، تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اتنی زیادہ تو ہماری عمریں نہیں ہوتی اور اتنی زیادہ عبادت تو ہم کر بھی نہیں سکیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب ہوا تھا، حضور نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری امت تو یہ اتنے ثواب سے محروم ہو جائے گی، یہ خیر کثیر سے محروم ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جائے تو 1000 مہینوں کے برابر وہ عبادت ثواب رکھتی ہے۔ یہ اس امت پر اللہ کا احسان اور یہ اس امت کی خصوصیات۔ ورنہ پہلی جو امتیں تھیں، اگلی امتیں، ان کے معاملات یہ تھے کہ اگر وہ 1 رکعت پڑھتی تھی تو 1 ہی رکعت کا ثواب ملتا تھا، 2 رکعت پڑھتے تھے تو 2 ہی رکعت کا ثواب ملتا تھا۔ لیکن اللہ کا فضل و احسان کہ ہم صرف 1 رات میں عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں کے برابر ثواب مل جائے۔ یہ اس امت پر اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اب اس کی قدر نہیں کرتے، شب قدر کی بھی قدر نہیں کرتے۔ ہوتا یوں ہے کہ شب قدر جاگنے کی رات یا دوسری بڑی راتیں، کیا کہا جاتا ہے؟ جاگنے کی رات۔ تو جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ادھر ادھر گپے لڑائیں، ادھر ادھر گھومیں پھریں، وہ بائک لے کر اسٹنٹ کریں، یہ جاگنے کا مطلب نہیں ہوتا۔ جاگنے کی رات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عبادت میں گزارا جائے، پوری رات اللہ کی عبادت کی جائے، ذکر کیا جائے۔ شب قدر میں فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبریل بھی آتے ہیں اور ان بندوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ بڑی راتوں کا یہ مطلب۔ لیکن ہمارے آپ کے معاملات یہ ہو گئے کہ بس ہم سوچتے ہیں کہ رمضان المبارک ہی عبادت کا مہینہ، اس کے علاوہ ہمیں عبادت نہیں کرنی۔ اب سوال یہ آ جاتا ہے نا، لوگ بہانہ کرتے ہیں، وہ شیطان بہکاتا ہے۔ رمضان میں تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اب رمضان کے بعد شیطان کھل جاتا ہے تو شیطان بہکاتا ہے نا، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ او بھائی پورا اس کے اوپر ہی بل مت پھاڑیے، ہاں اس کا تو کام ہے بہکانا، اس نے تو قسم کھائی ہے رب کی بارگاہ میں، کیا کہا تھا اس نے؟ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے پروردگار تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، پورے انسانوں کو، پوری انسانیت کو گمراہ۔ لیکن اس نے بھی آگے ایک جملہ کہا ہے، شیطان نے بھی، قرآن پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ، تفسیر میں آگے یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو اس نے آگے ایک جملہ کہا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے کچھ چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چل پائے گا۔ اللہ کے کچھ نیک بندے جن کو اللہ کی توفیق ملتی ہے، شیطان پھر بھلے جتنا بھی زیادہ ان کو بہکائے، گمراہ کرنے کی کوشش کرے، وہ بہکتے نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتے، وہ راستے سے بھٹکتے نہیں ہیں۔ اللہ کا ان پر ایسا کرم ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان بندوں میں شامل ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ بس وہ کہہ دیا جاتا ہے شیطان، بھائی صرف شیطان ہی کا معاملہ نہیں، ہمارے نفس کا بھی معاملہ۔ اگر ہم کوشش کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہ ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، محنت تو کرے آدمی، کوشش تو کرے، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ ہم ارادہ ہی نہیں بناتے۔ اب رمضان ختم ہو گئے تو ہم سوچیں گے اب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں۔ اگر پہلے سے ارادہ ہو کہ میں عبادت کروں گا تو توفیق ملے گی، ارادہ تو بنائیں، نیت تو کریں۔ اگر ہم نیت کریں گے، ارادہ کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق، اور جب اللہ کی طرف سے توفیق ملی تو پھر ہمیں نہ شیطان روک سکتا ہے نہ ہمارا نفس روک سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں کام کرنے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی وہ جو ایک جملہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی کو رمضان کی طرح بنا لو تو تمہاری موت عید کی طرح ہوگی۔ یہ جملہ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے، ہم نے سوشل میڈیا پر بہت دیکھا ہوگا اس جملے کو۔ تو اس پر عمل بھی تو کرنا ہے نا۔ یقیناً اگر یہ ایسا ہو گیا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کو رمضان کی طرح بنا لیا، مطلب پوری زندگی نمازوں کی پابندی کرتے رہے، پوری زندگی نیک کام میں لگ گئے، پوری زندگی گناہوں سے بچتے رہے، فرما برداری کے کام کرتے رہے، تو پھر موت عید کی طرح ہوگی۔ کیونکہ عید کا جو دن ہوتا ہے وہ انعام کا دن ہوتا ہے، وہ تحفہ ملنے کا دن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ بندے جنہوں نے رمضان میں عبادتیں کی ہوتی ہیں، رمضان میں جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں، ان کو انعام دیا جاتا ہے، ان کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے پوری زندگی عبادت کی ہوگی تو ہماری موت بڑی خوشی والی ہوگی، پھر موت کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ بلکہ نیک لوگ جب مرتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو موت کا ان کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب یہ فانی دنیا سے جا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، رب سے ملاقات ہوگی، رب کا دیدار ہوگا اور رب کی رحمتوں کو ملاحظہ کریں گے، اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے۔ تو یہ نیک لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کی موت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن برے لوگوں کی موت بہت بری ہوتی ہے۔ جو موت کے بارے میں فرمایا گیا کہ موت مرنے والا اگر زندہ ہو جائے
اور اس کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور وہ آنے کے بعد موت کی کیفیت بتائے کہ موت کے وقت کیسی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو، انسانوں کو موت کی تکلیفوں کے بارے میں بتا دے تو لوگ ہنسنا بند کر دیں گے، ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ روایتوں میں آیا کہ موت کے وقت جو روح نکالی جاتی ہے نا، روح قبض کی جاتی، ملک الموت جب روح قبض کرتے ہیں اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک ریشم کا کپڑا، ریشم کا کپڑا کتنا نازک ہوتا ہے، اس ریشم کے کپڑے کو ببول کے درخت پر ڈال دیا جائے، کانٹے والا درخت، اور اس ریشم کے کپڑے کو اس کانٹے والے درخت پر ڈالنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ اس کو کھینچا جائے تو اس کپڑے کی کیا حالت ہوگی؟ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہی کیفیت ہوتی ہے موت کے وقت کی، لیکن انسان اس وقت بول نہیں پاتا۔ اگر وہ بولے، وہ کیفیت بیان کرے کہ مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے، تو ہمارا چین و سکون غارت ہو جائے، یہ کیفیت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پوری زندگی کو رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صدقہ فطر کی بات تھی تو اس کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل کو جو ہے کہ شامل کر لیتے ہیں۔ صدقہ فطر مالی کے نصاب پر واجب ہے، اور جو مالی کے نصاب ہے اس کے نابالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر اس پر واجب ہے، اور اس کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا ان میں سے کسی ایک کے برابر کیش ہے، یا دوسرا مال نامی۔ لیکن یہاں پر صدقہ فطر میں اگر مال غیر نامی بھی حاجت اصلیہ سے زائد اتنا ہے جو نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ وہاں زکوٰۃ کے اندر مال نامی ہونا ضروری ہے، اور مال نامی یہ 3 قسم کے مال ہیں: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت اور جانور۔ یہ 3 قسم کے مال ہیں جو مال نامی میں آتے ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی مال ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن یہاں صدقہ فطر کے اندر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مال غیر نامی بھی حاجت اصلیہ سے زائد اتنا ہے جو نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے گھر میں کبھی سجاوٹ کا سامان ہوتا ہے، وہ سجاوٹ کا سامان حاجت میں نہیں، وہ روزمرہ کی ضرورت میں استعمال نہیں ہوتا، وہ ہم نے اسے سجا کے رکھ دیا ہے۔ اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ مال غیر نامی ہے، نہ سونا چاندی میں آتا ہے جو سجاوٹ کا سامان ہے، نہ وہ مال تجارت ہے، نہ جانور میں آتا ہے وہ، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے جو سجاوٹ کا سامان۔ لیکن اگر ہم اس کا حساب لگائیں، حاجت اصلیہ سے زائد تو ہے کیونکہ سجاوٹ ہے، سجاوٹ جو ہے وہ ضرورت میں آتی نہیں ہے، حاجت میں آتی نہیں، تو اس کی قیمت اگر نصاب کے برابر پہنچ جا رہی ہے، یعنی 45,000 46,000 تک پہنچ جا رہی ہے تو صدقہ فطر واجب ہوگا۔ یا کسی کے پاس زمین ہے، مثال کے طور پر سمجھے ایکسٹرا زمین ہے، تو زمین پر اگرچہ زکوٰۃ واجب نہیں کیونکہ وہ مال نامی میں نہیں آتی، مال زکوٰۃ میں نہیں آتی، تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس زمین ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اسی طرح ایکسٹرا مکان ہے کسی کے پاس، اگر ایک مکان تو وہ ہے جس میں وہ رہتا ہے، اس کی فیملی رہتی ہے، لیکن ایک مکان جو ایکسٹرا ہے اس میں کوئی رہتا نہیں بلکہ اس کو کرایہ پر دیا ہوا ہے، یا اس طرح کو جو ہے کہ دوسرے کام کے لیے، یعنی حاجت میں استعمال نہیں ہو رہا، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب، یعنی مکان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو یہ کچھ ضروری چیز ہے۔ اب دوسری چیز اس میں یہ ہے، زکوٰۃ کے نصاب میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں سال گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اگر آدمی رجب کے مہینے میں مالی کے نصاب بنا، اس سے پہلے مالی کے نصاب نہیں تھا، رجب کے مہینے میں کہیں سے اس کے پاس 5 لاکھ روپے آ گئے، یا سونا آ گیا، یا چاندی آ گئی جو نصاب کے برابر ہے، تو اب اس کا سال وہاں سے شروع ہوگا۔ وہ مالی کے نصاب بن تو گیا لیکن ابھی اس کو فوراً زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ انتظار کرے گا اگلے سال کا، اگلے سال رجب کا مہینہ جب آئے گا تو وہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرے، تو اس میں سال گزارنا پڑتا ہے۔ ہاں اگر کوئی پہلے سے ہی مالی کے نصاب چلا آ رہا ہے تو اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ درمیانے سال میں الگ الگ مال وہ خریدتا گیا، الگ الگ سامان اس کے پاس آتا گیا، تو سب کا الگ الگ سال شمار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے آدمی پہلے سے مالی کے نصاب ہے، رجب کے مہینے سے اس کا سال شروع ہوتا ہے اور رجب کے مہینے میں اس کا سال مکمل ہوتا ہے، اب محرم کے مہینے میں اس نے سونا خریدا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ سونے پر الگ سے سال گزارنا پڑے گا، نہیں، وہ اس کے پہلے والے نصاب میں خود بخود شامل ہو جائے گا۔ سال مکمل ہونے پر جتنا بھی مال اس کے پاس بچا ہوا ہے سب کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی۔ لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے، سال گزارنے کی شرط یہاں پر نہیں ہے۔ اس کا جو وقت ہے وہ عید کے دن صبح صادق کا وقت ہے، عید کے دن صبح صادق کے وقت جو بھی مالی کے نصاب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صبح صادق کے وقت، اس سے پہلے اگرچہ مالی کے نصاب نہیں تھا، جیسے مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں غریب تھا، فقیر، شرعی فقیر، لیکن عید کے ایک دن پہلے اس کو کسی نے پیسے دے دیے، یا اس کے پاس کہیں سے سونا آ گیا جو اس کی خود کی ملکیت کا ہے، تو وہ مالی کے نصاب بن گیا نا۔ تو اگرچہ ابھی وہ سونے کی زکوٰۃ نہیں واجب ہے لیکن صدقہ فطر واجب ہوگا اس کا، کیونکہ صبح صادق کے وقت وہ مالی کے نصاب ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ یوں سمجھیں کہ کافر پر زکوٰۃ و صدقات فطر، بلکہ اسلام کے سارے احکام نافذ نہیں ہوتے،
تو صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا کافر کے اوپر. تو خدا نہ خواستہ کوئی کافر تھا لیکن عید کے دن صبح صادق سے پہلے مسلمان ہو گیا اور دوسرے سارے شرائط بھی پائے جا رہے ہیں، یعنی مالک نصاب بھی ہے، تو پھر اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا. اور نابالغ بچوں کا جو صدقہ فطر ہے وہ بھی باپ کے اوپر واجب ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی دینا ہے. لیکن جو بالغ بچے ہیں ان کا صدقہ فطر باپ پر واجب نہیں ہے. بالغ بچوں کے پاس اگر ان کا خود کا مال ہے، وہ خود مالک نصاب ہیں، تو ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. اسی طرح بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہے. بیوی اگر مالک نصاب ہے تو اپنا خود کا صدقہ فطر وہ ادا کرے گی. یہ تو وجوب کی بات ہوتی ہے کہ واجب کب ہوگا، صدقہ فطر جو ہے وہ واجب اور ضروری کب ہوگا. ویسے اگر دینا چاہیں، اگر آپ دے رہے ہیں کیونکہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی ہے، اگر سب کا صدقہ فطر دے رہے ہیں تو یہ مستحب ثواب تو ملنا ہی ملنا. اگر واجب نہیں بھی ہے، اگر آپ مالک نصاب نہیں بھی ہیں، پھر بھی آپ جان مال کا صدقہ، نفلی صدقہ، ایسے ہی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ کر سکتے ہیں، ثواب تو ملے گا ہی آپ کو. تو یہ کر سکتے ہیں آپ. تو جو نابالغ بچے ہیں ان کا صدقہ فطر واجب ہے. تو اب جو چیزیں آتی ہیں اس کے اندر یہ ہے، 4 چیزیں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. ایک ہے گیہوں، دوسرے نمبر پر ہے جو، تیسرے نمبر پر کھجور، چوتھے نمبر پر ہے منقع، اس کو ہم کشمش بھی کہہ لیتے ہیں، وہ سوکھی دراکش، یہ کشمش. ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں جو ہے کہ شریعت میں بیان کی گئی ہے کہ ان میں سے کسی بھی ایک چیز کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے. اب ہمارے یہاں ماحول یہ ہو گیا کہ بس لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے گیہوں، اور اسی کے ذریعے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے. پہلے ان کے اوزان سماعت کر لیں. یہ جو گیہوں ہے اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ اگر ہم گیہوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کریں تو اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ 2 کلو 47 گرام. 2 کلو 47 گرام گیہوں، یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت جو اس وقت چل رہی ہو عید الفطر کے وقت، اس قیمت کے اعتبار سے ہم صدقہ فطر، یہ گیہوں کی ہو گئی. اور یہ اس کا وزن. لیکن یہ جو، منقع اور کھجور، یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائی، ان کا وزن اس کا ڈبل ہے، گیہوں کے مقابلے میں ڈبل، یعنی 4 کلو 94 گرام. کھجور بھی 4 کلو 94 گرام ہونی چاہیے. جو بھی اگر ہے اس کے ذریعے صدقہ فطر ادا کریں تو وہ بھی 4 کلو 94 گرام. یا منقع کشمش ہے اور اس کے ذریعے ہم صدقہ ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی 4 کلو 94 گرام ہونا چاہیے. یہ پرانے زمانے میں، حضور کے زمانے میں جو صاع چلتا تھا، ایک پیمانہ، اس کے اعتبار سے یہ وزن ہے. گیہوں کا جو وزن ہے وہ آدھا صاع، اور کھجور، جو اور منقع کا جو وزن ہے وہ ایک پورا صاع ہے، اس لیے ڈبل ہو جاتا ہے. تو آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم گیہوں کے اعتبار سے ہی صدقہ ادا کریں، ورنہ شریعت میں آپشن رکھنے کا کیا مطلب تھا؟ اگر صرف گیہوں کے ذریعے ہی صدقہ فطر ادا کرنا تھا تو صرف گیہوں ہی کو بیان کیا جاتا، باقی چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ باقی چیزوں کو بیان کیا، اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کے ذریعے بھی صدقہ ادا کر سکتے ہیں. آدمی اپنی حیثیت، اب ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور لاکھوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے، لیکن صدقہ فطر میں گیہوں کا اعتبار، وہ 70 روپے اپنا صدقہ فطر نکال رہا ہے، یہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے نہیں. وہ چاہے تو جو کا بھی وہ نصاب کے مطابق صدقہ ادا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو کھجور سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو کشمش سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے. اور جتنی زیادہ قیمت والی چیز وہ دے گا اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ملے گا. لیکن یہ تو توجہ ہی نہیں. یہ ہماری تنظیمیں، بڑے افسوس کا مقام، جو تنظیمیں تحریکیں چلتی، جو ان کا جو وہ پوسٹر بنے گا، بینر بنے گا، اس سال صدقہ فطر کی قیمت، اور کیا لکھا ہوگا؟ 70 روپے، 60 روپے، 65 روپے. تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، کیونکہ یہ تنظیمیں لے کر بیٹھے ہیں، تو ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ خالی گیہوں کا نصاب نہ بتائیں بلکہ چاروں چیزوں کا نصاب بتائیں. کہ گیہوں کے ذریعے ادا کریں تو یہ قیمت ہے، جو کے ذریعے ادا کریں تو یہ قیمت ہے، کھجور کے ذریعے ادا کریں تو یہ قیمت ہے، منقع کے ذریعے ادا کریں تو یہ قیمت، تاکہ جس کو بھی جو بھی چیز صدقہ فطر میں دینی ہو وہ اس کے اعتبار سے ادا کرے اپنی حیثیت کے مطابق. تو آدمی کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے. اگر کروڑ پتی، لکھ پتی ہیں تو ہم زیادہ قیمت والی چیز بھی دے سکتے ہیں، اور دینی بھی چاہیے کیونکہ زیادہ ثواب ملے گا. بہرحال اگر گیہوں بھی دیے، گیہوں کی قیمت سے بھی دیا، تب بھی صدقہ فطر ادا تو ہو جائے گا. لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر ہے کہ اپنی حیثیت کو آدمی دیکھے. تو یہ صدقہ فطر ہے. اور پھر صدقہ فطر کا وقت میں نے بتا دیا، صبح صادق، عید کے دن صبح صادق کی جو اس کا وقت ہے. لیکن ادا کرنا یہ عید کی نماز سے پہلے سنت اور مسنون ہے. عید کی نماز سے پہلے ہم کو صدقہ فطر ادا کر دینا ہے. ہاں، اس سے پہلے ایڈوانس میں اگر ہم دینا چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہی دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، ادا ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس وقت بھی مالک نصاب رہے. تو عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی چوک گیا، کسی نے عید کے دن بھی صدقہ فطر ادا نہیں کیا، تو پوری زندگی اس کے ذمے وہ صدقہ باقی رہے گا. پوری زندگی. اس مرتبہ کی عید میں اگر اس نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، مالک نصاب ہونے کے باوجود اب وہ صدقہ اس کے ذمے لازم ہے.
اب پوری زندگی کبھی نہ کبھی اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اب اگرچہ آگے جا کر اس کا نصاب ختم ہو جاتا ہے, اگرچہ آگے جا کے وہ غریب ہو جائے, اگرچہ آگے جا کر وہ اس کا نصاب ختم ہو جا رہا ہے, لیکن یہ والا صدقہ جو اس کے ذمے لازم ہو چکا وہ اس کے ذمے باقی ہی رہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو ادا کر لیں. اور صدقہ فطر اور قربانی دونوں کا ایک ہی نصاب, جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. یعنی جو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے اندر جو میں نے دو فرق بتائے, یہی فرق قربانی کے نصاب میں بھی ہے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے صدقہ فطر ادا کیا تو پھر ہم پر قربانی بھی واجب ہے. اور جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا کہ گھر میں ایک قربانی ہو گئی تو سمجھتے باقی سب کی بھی ہو گئی, سب بری ذمہ ہو گئے, ایسا نہیں. جو گھر میں گھر کے افراد میں جو مالی کے نصاب ہے سب کو قربانی کرنی ہے, سب پر قربانی واجب. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ موقع پر قربانی کے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا, مسائل بیان کیے گئے, ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح شریعت کے اصول اور قوانین کے مطابق اگر ہم مالک نصاب ہیں تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, صدقہ فطر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اس کے علاوہ نفلی صدقہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ زکوٰۃ 2.5% میں ہوتی ہے. اب 2.5% کے بعد ہمارے پاس 97.5% ہوتے ہیں. اگر اس میں سے ہم 2.5% دوسرے نکال دیں گے تو پھر بھی تو 95% ہمارے پاس محفوظ کیا چلا جائے گا. تو نفلی صدقہ کریں گے اور مزید ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.